پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خطے کو تباہی سے بچایا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 6 مارچ 2019۔ یہ 1987 کا سال تھا جب بھارت اور پاکستان کی سرحدوں پر سخت کشیدگی تھی۔ عین اسی وقت پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سگنل موصول ہوئے کہ بھارت پاکستان پر ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ ان اطلاعات کے فوراً بعد صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بھارت پہنچ گئے۔ میچ کے بعد صدر پاکستان کو الوداع کہنے کے لیے راجیو گاندھی کو مجبوراً ایئرپورٹ آنا پڑا۔ یہی وہ موقع تھا جب جنرل محمد ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کے نتائج حاصل کیے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو الوداعی ہاتھ ملاتے ہوئے صرف یہی کہا کہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ اس وقت کے راجیو گاندھی کے ملٹری اسٹاف افسر کے مطابق جنرل ضیاء کی یہ بات سن کر راجیو گاندھی سناٹے میں آ گئے اور ضیاء الحق کے وطن واپس پہنچنے سے پہلے بھارت نے سرحد سے اپنی فوج واپس بلانا شروع کر دی۔ گویا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ 1999 کا سال تھا جب پاکستانی فوجیں کارگل میں برسر پیکار تھیں۔ عین اسی وقت پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سگنل ملے کہ بھارت مکمل شکست سے بچنے کے لیے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اور یہ ایسی تباہی ہوتی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایٹمی جنگ میں فوراً مر جانے والے خوش قسمت اور بچ رہنے والے بدقسمت ہوتے ہیں۔ ان اطلاعات پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے انٹرنیشنل پلیئرز کی مدد سے اس خطرے کو ٹالا۔ گویا یہاں بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ 2002 کا سال تھا جب روایتی دشمن بھارت اور پاکستان کی فوجیں تمام ساز و سامان کے ساتھ سرحد پر آمنے سامنے موجود تھیں۔ عین اسی وقت پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سگنل ملے کہ آج رات انڈین ایئر فورس پاکستان کے حساس مقامات اور کچھ شہروں کو نشانہ بنانے والی ہے۔ ان اطلاعات پر اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے پاکستان ایئر فورس کو ہائی ریڈ الرٹ کا آرڈر بھیجا کہ ایسی کسی ایکٹیویٹی کا فوری جواب دیا جائے، اور پاکستان ایئر فورس انڈین ایئر فورس کے جواب میں 2 مرتبہ حملہ کرے۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے ایک ٹیکنیکل اسٹریٹجی کا استعمال بڑی سمجھداری اور مہارت سے کیا۔ انہوں نے یہ پیغام اوپن وائرلیس پر دیا جسے دشمن کی ایجنسیوں نے بھی سنا، اور یہی جنرل پرویز مشرف چاہتے تھے۔ ان کے اس پیغام کا بھارتی GHQ میں پہنچنا تھا کہ انڈین ایئر فورس کی مہم جوئی ٹل گئی اور آہستہ آہستہ سرحدوں سے فوجوں کی واپسی بھی شروع ہو گئی۔ گویا یہاں بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ 2019 کا سال ہے، یعنی صرف چند دن پہلے کی بات ہے کہ پلوامہ اٹیک کے بعد بھارت اپنی انٹیلیجنس ناکامیوں کا غصہ پاکستان پر اتارنے کے لیے بضد تھا۔ عین اسی وقت پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سگنل ملے کہ راجستھان بیس کیمپ سے پاکستان کی حساس جگہوں سمیت کراچی اور بہاولپور کو انڈین ایئر فورس کے ذریعے نشانہ بنایا جانے والا ہے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ بھارت سیکنڈ حملے کے طور پر میزائلوں کا سہارا بھی لے گا۔ ان اطلاعات کا موصول ہونا تھا کہ پاکستان نے واضح ذرائع استعمال کرتے ہوئے بھارت اور انٹرنیشنل پلیئرز کو 2 ٹوک بتا دیا کہ بھارت کے کسی بھی حملے کی صورت میں اس کی مقدار سے 3 گنا بڑی جوابی کارروائی کی جائے گی۔ بے شک پاکستان کی 3 گنا بڑی جوابی کارروائی بھارت کے لیے جہنم کی آگ کے برابر ہی ہو سکتی تھی۔ اس خوف سے انٹرنیشنل پلیئرز نے بھارت کو ایسی کسی بھی مہم جوئی سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ گویا یہاں بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ مندرجہ بالا چند بڑے واقعات اور رپورٹ نہ ہونے والے بے شمار واقعات کو جان کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے بلبوتے پر بھارت کے بے شمار مہم جویانہ عزائم کو کسی خون خرابے کے بغیر ناکام بنایا۔ گویا بھارت کی مسلح افواج کی تمام خفیہ حکمت عملیاں پاکستانی انٹیلیجنس کے آگے شکست کھا گئیں۔ دوسری طرف صرف ایک مثال کو لیتے ہیں۔ انڈین ایئر فورس نے بالاکوٹ میں مبینہ ٹریننگ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جس کے چند ہی گھنٹے بعد زمینی حقائق اور سیٹلائٹ کی تصویروں نے اس بھارتی دعوے کو غلط ثابت کر دیا۔ یعنی بھارتی انٹیلیجنس نے خود انڈین ایئر فورس کو شرمندہ کروا دیا۔ یہاں ایک بات لمحہ فکریہ ہے کہ 80 کی دہائی میں جب پاکستان CIA کی مدد سے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف افغان وار کا حصہ تھا، اس وقت بالاکوٹ کی اسی جگہ پر مجاہدین کو ٹریننگ دینے کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر قائم تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جب افغان وار ختم ہو گئی تو بالاکوٹ کا وہ مبینہ ٹریننگ سینٹر بھی ختم ہو گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ 80 کی دہائی کے اس ٹریننگ سینٹر کی معلومات صرف CIA کو تھیں۔
بھارت کو بالاکوٹ کے اس پرانے ٹریننگ سینٹر کی نشاندہی اب کس نے کی، اور کیا اس نشاندہی کرنے والے نے بھارت کو بھی دھوکہ نہیں دیا؟ کیونکہ وہ ٹریننگ سینٹر تو 30 برس پہلے سے ختم ہو چکا ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کی ناکامیوں کے نتائج میں سے بھارت کو ایک نتیجہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اس کا موجودہ 68% اسلحہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ اسلحہ بیچنے اور خریدنے والے بیپاریوں کے لیے یہ پروپیگنڈا بھارتی عوام کے ساتھ دوستی سے زیادہ ان کے اپنے کاروباری منافع سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں بھارت کو اسلحہ فروخت کرنے سے ان کا کاروبار اور کمیشن خوب چمکے گا۔ دوسری طرف بھارت کے لیے موجودہ ناکارہ اسلحے کی جگہ نئے اسلحے کی خرید کے لیے خطیر رقم کا حصول معیشت کا مکمل خون چوس لینے کے مترادف ہوگا۔ اگر بھارتی حکام نے خون چوسنے کا ارادہ کر ہی لیا تو انہیں اپنے انجام کے ساتھ ساتھ بھارت کے انجام کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ ریاست کو ویپنری اسٹیٹ بنانے کا انجام سوویت یونین کے انجام کی ہسٹری پڑھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ہوا تو پھر اس موقع پر پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھارت کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گی۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔